بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں ہے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ میں اپنے دروس کے اندر آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس مہینے کے اندر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ وہ تفصیلاً الحمدللہ میں نے آپ تک اس کا درس ریکارڈ کر کے پہنچا دیا۔ پھر اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہجرت حبشہ کا واقعہ، وہ بھی میں نے الحمدللہ ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا دیا۔ اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے متعلق جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان امتی کے حوالے سے، کہ اس مہینے کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں کا آپس کے اندر ایک جوڑ ہے، ایک تعلق ہے، کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے رجب یعنی شب معراج رکھی، اور شعبان کے اندر شب برات رکھی، اور رمضان کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے۔ تو ان تین مہینوں کا آپس میں ایک جوڑ ہے اور ایک آپس میں ایک تعلق ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز شب معراج کے متعلق بھی میرا انشاءاللہ آپ کے پاس بیان آئے گا، لیکن آج میں آپ کے سامنے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت میں، اللہ تعالیٰ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر مکمل صحابہ کی شان کو بیان فرمایا اور مختلف انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، والسابقون الاولون والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ۔ اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، ان ساری آیات کے اندر سارے صحابہ ان ساری آیات کا مصداق ہے، لیکن بعض آیات اللہ نے خاص طور پر ان صحابہ کے بارے میں نازل فرمائی، جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کچھ مخصوص آیتیں نازل ہوئیں۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کے لیے بھی اللہ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ ذرا توجہ کیجئے، یہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی ہیں؟ سب سے پہلے آپ ان کا نسب نامہ دیکھیے کہ سیدنا امیر معاویہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق کتنا قریب ہے، کہ 5ویں پشت پر جناب سیدنا امیر معاویہ اور نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپس میں ملتا ہے اور جڑتا ہے عبد مناف تک۔ اور اسی طرح جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ کو خال المسلمین کہا گیا ہے، مسلمانوں کا ماموں کہا گیا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بدری صحابی نہیں، اگرچہ والسابقون الاولون میں داخل نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے
قرآن پاک کے لکھنے والے صحابہ کے ہاتھوں کی تعریف فرمائی ہے. فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ، وہ صحیفے پاکیزہ ہیں، بلند ہیں، مطہرہ پاک ہیں، بِأَیْدِی سَفَرَہ، وہ ہاتھ بھی اچھے ہیں، برگزیدہ ہیں، بزرگی والے ہیں. اللہ ان ہاتھوں کو بزرگی والا کہتا ہے اور ان ہاتھوں کو اچھا کہتا ہے، معزز کہتا ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو لکھنے والے تھے. کاتب وحی کہا گیا. نبی علیہ السلام کے 50 کے صحیح قریب، اور جو مشہور روایت ہے 13 صحابی، ان میں سے چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ سردار کے بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پڑھے لکھے تھے، زبانوں کو جانتے تھے. تو جب یہ اسلام لے آئے پھر انہوں نے اپنی ساری خدمت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. حاضرین و ناظرین، حضرت امیر معاویہ کے ویسے تو بہت ساری دعائیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہیں. اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیہ، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، یعنی ہدایت پر چلنے والا بنا، ومہدیہ، اور لوگوں کو بھی ہدایت پھیلانے والا بھی بنا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا. یہ حضرت امیر معاویہ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. اور اسی طرح اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما. یہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، خاص طور پر دعائیں دی گئی ہیں. اور ایک موقع ایسا آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس روایت کے راویہ حضرت ام حرام ہیں. اس روایت کا پس منظر ذرا سنیے کہ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرمائے اور سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھ رہے ہیں اور کہ میرا ایک امتی ہے جس نے سمندروں کو چیر کر لوگوں کے پاس یہ رب کا قرآن پہنچایا ہے اور سمندری لڑائی کرے گا، اور اللہ نے اسے جنت کی خوشخبری دی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب سے بیدار ہوئے اور مسکرانے لگے. حضرت ام ہانیہ پاس ہی تھی. یہ حضرت ام ہانیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. انہوں نے پوچھا خیریت ہے آقا، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ام ہانیہ، میرا ایک امتی ایسا ہوگا جو سمندر میں جا کر لڑائی کرے گا اور سمندر سے آگے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب تک وہ قرآن پہنچائے گا. اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. اور جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنائی ام ہانیہ کو، تو وہاں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا ام حرام، وہ سن رہی تھی. تو پھر انہوں نے دعا کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی اس لڑائی میں شریک ہوں. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. تو حضرت ام حرام کہتی ہے میں خوش ہو گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اس دعا میں شامل کر دیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک میں اس لڑائی میں شامل نہیں ہوں گی مجھے موت نہیں آئے گی. حتیٰ کہ حضرت ام حرام کہتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. اچانک مدینے کی گلیوں کے اندر آواز لگ گئی، ہاں بھی جس نے جنتی جانا جنت میں جانا ہو تو ملک شام چلیے. میں نے خیریت پوچھی، خیریت تو ہے؟ فرمایا ہاں. حضرت امیر معاویہ اس وقت ملک شام اور اردن کے گورنر تھے، وہ بحری تیار کر رہے ہیں، وہ ایک بحری فرمایا جہاز تیار کر رہے ہیں، سمندر کی لڑائی کا آغاز کریں گے. جو ان کے ساتھ شامل ہوگا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہوگا. حضرت ام حرام کہتی ہیں
میں چونکہ اس روایت کی راویہ تھی، میری شادی ہو گئی مدینہ کے اندر ابن ملحان کے ساتھ، میں انتظار میں تھی، ابو بکر کا زمانہ بھی گزر گیا، عمر کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر یہ بات ظاہر ہو گئی، چونکہ مجھے یقین تھا آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، پر میرے پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس وقت مجھے دعا دی ہے، اے ام حرام تو بھی اس جنگ کے اندر شامل ہوگی۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں جس وقت حضرت امیر معاویہ نے یہ آواز لگائی تو میں نے اپنے خامد ابن ملحان کو کہا جلدی کر تیاری کر، اس لڑائی کی تیاری کر۔ ہم ملک شام کے اندر چلے گئے، اللہ اکبر، تو سب سے پہلے جس نے بحری جہاز بنایا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلی لڑائی کرنے والا، سمندروں کے سینے کو چیرنے والا سیدنا امیر معاویہ ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے خوشخبری دی، اول جیش یبد البحر فقد اوجب الجنہ، کہ جس نے سمندر میں سب سے پہلے لڑائی کا آغاز کرے گا وہ جنت کو حاصل کرے گا، وہ جنت کی خوشخبری پائے گا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں حضرت امیر معاویہ کے۔ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں غسان کے ریاست کا ایک شہزادہ آیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیا کہنے لگا آقا میں نے سنا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو بات چیت کرنے کے بعد کہنے لگا اگر آپ کچھ تحفے قبول کرنا چاہیں تو میں کچھ تحفے لے کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بالکل میں قبول کرتا ہوں۔ تو فرمایا کچھ سفر پر پڑے ہیں، آپ کوئی اپنا غلام بھیج دیجئے، اپنا کوئی خادم بھیج دیجئے، وہ آپ کے تحفے اٹھا کے آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویسے میرے پیغمبر کے جو خادم حضرت انس اور حضرت زید یہ ساتھ رہتے تھے، اس وقت یہ موجود نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ غسان کا شہزادہ اپنے گھوڑے پہ آیا، پھر جب جانے لگا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، یہ غسان کا شہزادہ اس طرف چلا، تو چونکہ میرے جو پاؤں کے جوتے تھے وہ اس طرف پڑے تھے تو میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے چلا گیا، میں نے اپنے پاؤں کے اندر جوتے نہیں پہنے۔ میرا عزیزو یہ سننے والا واقعہ ہے، ذرا دیکھیے حضرت امیر معاویہ کی شان۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ یہ شہزادہ گھوڑے پہ ہے، میں زمین پہ چل رہا ہوں، سخت گرمی کے عالم ہے اور اتنی تپش ہے زمین کی کہ میرے پاؤں پھٹنے لگ گئے۔ میں نے اس شہزادے سے درخواست کی اے شہزادہ یا تو آپ مجھے اپنی سواری میں بٹھا لیجئے یا یہ ہے کہ آپ اپنے جوتے مجھے دے دیجئے، زمین بہت گرم بھی ہے سخت بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مدینے کی کتنی سخت گرم زمین ہے اور پتھریلی زمین ہے جو پاؤں کو جو ہے تکلیف دیتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ بات کی شہزادے نے تانا دیا تم تو غلام لوگ ہو، ہم تو شہزادے ہیں، ہم شہزادے آپ کو اپنی سواریوں پہ بٹھائیں یا اپنے جوتے آپ کو دیں، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں برداشت کرتا رہا، آخر میں اس جگہ پہ پہنچ گیا، میں واپس آیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اطلاع مل گئی۔ حضور نے فرمایا اے معاویہ آپ واپس کیوں نہیں آ گئے جب اس شہزادے نے آپ کو یہ تانا دیا؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آقا آپ کا حکم تھا اس لیے میں چلا گیا۔ تو پھر جب حضرت امیر معاویہ آئے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بردبار امیر معاویہ ہے، میرا صحابی معاویہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں خیر وقت چلا گیا، دور چلا گیا، میرے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ بھی چلا گیا، عمر کا زمانہ بھی چلا گیا، عثمان کا زمانہ بھی چلا گیا، حضرت علی کا زمانہ بھی چلا گیا۔ آخر جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا
حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے عراق کے فتح کرنا شروع کیے، کیساریہ کے بڑے ملک کو بھی میں نے فتح کیا، آخر اس غسان کے علاقے کو بھی میں نے ختم کیا۔ وہ غسان کا شہزادہ جس نے مجھے تانا دیا تھا کہ آپ کو ہم اپنی سواری پہ کیسے بٹھائیں، ہم تو شہزادے ہیں، ہم آپ کو جوتے کیسے دیں، وہ غسان کا شہزادہ میری فوجیں اس غسان کے شہزادے کو گرفتار کر کے آئیں، اس کے بندوں کو گرفتار کر کے آئیں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے تو اس کو ایک نظر سے ہی پہچان لیا، دیکھ لیا، یہ تو وہی شہزادہ لگتا ہے جس نے مجھے تانا دیا تھا۔ تو میں نے اپنی فوجوں کو کہا، اپنے بندوں کو کہا اس کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ ایک مہینہ تک اس کی عزت کی، اس کے بعد وہ کہتا ہے اور لوگوں یہ تو بتاؤ یہ بندہ ہے کون، اس کا تعارف تو کراؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ہم نے اس کا تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد وہ بندہ حضرت امیر معاویہ کو پہچان گیا، تو پہچاننے کے بعد توبہ داری کی، معافی تلافی مانگی۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں نے تو آپ کو آتے ہی پہچان لیا، یہ میرا اخلاق ہے، یہ میرے اسلام کا اخلاق ہے، یہ میرا اسلام مجھے اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم عدلے کا بدلہ نہیں لیتے، عدلے کا بدلہ نہیں لیتے۔ میں لے سکتا تھا، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، کر بھی سکتا تھا، لیکن اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کی عزت کی، اس کا اکرام کیا، اسے معاف کر دیا، اسے کہا وہ تیرا مذہب تھا، تو نے اپنے مذہب کے اندر مجھے تانے دیے، اللہ اکبر، آج اللہ نے یہ سلطنت مجھے دی ہے، یہ حکومت مجھے دی ہے، یہ بادشاہت مجھے دی ہے، میرا اخلاق بھی دیکھ لینا۔ حضرت امیر معاویہ کی جب اس نے یہ بات سنی تو کلمہ پڑھ لیا۔ ہاں تو یہ حضرت امیر معاویہ کا دور اور یہ ہے ان کی شان اور منقبت۔ تو حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں دی ہیں، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اور اللہم علمہ الکتاب۔ مختلف انداز کے ساتھ شان حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت سے نوازا ہے۔ تو یہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے۔ پورے ملک کے اندر، ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے یہ اتنا 65,64,000 مربع میل پہ اسلامی جھنڈا لہرانے والا اور فتوحات در فتوحات اللہ کے قرآن کو مختلف علاقوں تک پہنچانے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ آج ان کی وفات پہ یہ جو حضرت امیر معاویہ کے مخالف لوگ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، اور ٹکڑے وغیرہ، رجب کے ٹکڑے، یہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر وہ خوشی مناتے ہیں اور لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ اس دن حضرت امام جعفر پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ خیال کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہے وہ 8 رمضان المبارک کو حضرات نے لکھی ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر کی پیدائش نہیں ہے، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی وفات پر یہ لوگ خوشی اس طرح مناتے ہیں اور عام سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طرح یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحابہ اور آل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔